شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مزمل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بصرہ میں ایک عابد زاہد شیخ اسماعیل رہا کرتا تھا جو نہایت غریب انسان تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش کے دنوں میں ان کی غربت کا یہ حال تھا کہ اس کے گھر میں چراغ تک نہیں تھا، اور جب پیدائش کو 1-2 دن باقی تھے تو اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ بیوی نے آپ کو کہا کہ اپنے پڑوسی سے ہی کچھ ادھار لے لو، کم سے کم رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے ایک چراغ ہی خرید لیں۔ شیخ اسماعیل نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن بیوی کے بار بار اصرار پر وہ مجبور ہو کر ایک پڑوسی کے گھر کی طرف گئے اور دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ غرض 5-6 بار اس طرح کیا، لیکن پڑوسی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں لگا تھا۔ یوں آپ واپس گھر آئے۔ بیوی نے جب آپ کو خالی ہاتھ دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کیا؟ اس عورت پر جو تکلیف گزر رہی تھی، اس تکلیف کا اندازہ مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کا اندازہ صرف صنف نازک کو ہی ہے۔ شیخ اسماعیل نے کہا، مدد تو دور کی بات، اس نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل بہت افسردہ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کروٹیں بدلنے لگے کہ آپ کو نیند نے آ لیا۔ شیخ اسماعیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو شیخ اسماعیل کو فرما رہے تھے، اے شیخ اسماعیل، اپنی بے سر و سامانی کی فکر نہ کر۔ تیری پیدا ہونے والی بچی بہت بڑی عالمہ عارفہ ہوگی، اور تیری پیدا ہونے والی بچی کی دعا سے میری امت کے بہت سے افراد کی بخشش ہوگی۔ شیخ اسماعیل، تم پر لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دیں مجھ پر ہر رات 100 بار اور جمعہ میں 400 بار مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ کفارہ ادا کرنے کے طور پر میرے قاصد کو 4000 دینار ادا کرے۔ شیخ اسماعیل کی جب آنکھ کھلی تو وہ بہت خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ صبح ہوتی آپ نے اپنا خواب ایک کاغذ پر لکھا اور حاکم بصرہ کے پاس پہنچ کر دربان کو وہ کاغذ پکڑا دی۔ عیسیٰ زروان اس وقت دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خط پڑھا تو دربان سے بے قرار ہو کر پوچھا، یہ خط دینے والا بندہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ دوڑ کر دروازے پر پہنچے اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ کے طفیل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہے، میرا نام لیا ہے اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا ہے۔ اللہ شیخ اسماعیل آپ کو اجر عظیم دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے شیخ اسماعیل کو 4000 دینار ادا کیے، اور اسی خوشی میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا ہے اور گناہ کی کفارے سے آگاہ کیا، 10,000 دینار لوگوں میں تقسیم کیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والے بچی کا نام رابعہ بصری تھا؟ آپ اسی گھر میں 97 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ اپنے والدین کی چوتھی اولاد ہونے کے ناطے آپ کا نام رابعہ بصری رکھا گیا۔ جزاک اللہ۔